ناظرین السلام علیکم۔ اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں۔ پروگرام کو ہم اسی مقام سے اٹھائیں گے کہ جی ٹیکس نہ دینے کی بنیادی وجوہات کیا ہے، یعنی جو قوم اربوں روپے چیریٹی میں دیتی ہے وہ قوم ٹیکس کی طرف کیوں نہیں آ رہی ہے۔ لہذا کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان رکاوٹوں پر بھی روشنی ڈالیں کہ وہ ریزنز کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے ٹیکس ہمارے پاس اس تعداد میں نہیں آ رہا ہے۔ یعنی اگر 23 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں 8 کروڑ لوگ اگر اپنا بزنس یا کاروبار یا محنت کرتے ہیں تو اس میں سے تقریباً 10 سے 12 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اس میں بھی کچھ تو نہ ہونے کے برابر ٹیکس ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی جی ڈی پی کو دیکھتے ہیں تو وہ 300 ارب کے قریب پہنچتی ہے، تو اگر اس کا ہم 10% بھی نکالیں تو کم سے کم اتنا تو آنا چاہیے کہ ہم اپنے خرچے کو کم سے کم پورا کر سکیں۔ تو اسی کو کنٹینیو رکھتے شاہ صاحب سر کہ پہلے تو آپ نے روشنی ڈال دی کہ یہ ہمارے رویوں کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اداروں کی بھی تو ان ایفیشنسی ہوگی نا، کہ وہ ادارے اتنے سنسیئر نہیں ہیں، ورنہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی میں جیسے آپ نے بتایا کہ اگر ہر کمپنی کے بغیر، جیسے باہر دنیا کے اندر کسی لائر کے بغیر آپ کوئی چیز خرید اور بیچ نہیں سکتے، اسی طریقے سے اگر ہم اکانومی میں بھی اگر ڈاکومنٹیشن کو لازمی قرار دے دیں تو اس کے لیے ہمیں کون سے اسٹیپ اٹھانے چاہیے؟ ایکسلنٹ۔ میں پہلی چیز کہ آپ کے سوال بہت ٹیکنیکل ہیں ماشاءاللہ۔ اب اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سب چیزیں آن لائن کرنی چاہیے۔ کوئی بھی مینول ڈاکیومنٹیشن جو ہے اس میں آپ چیزوں کو ٹریک نہیں کر سکتے، اور وہ آئی ٹی ٹیکنالوجی بالکل آئی ٹی میں آپ ہر چیز کی ویب سائٹ بنائیں اور اس کو ایفیشینٹ کریں، اور 128 بٹ کے اوپر بہت ایس ایس ایل جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ یوز کر کے اس کو یوز کریں، اور تھوڑا سا چیزوں کو آؤٹ سورس کریں۔ مین اسٹریم آف بیوروکریسی سے آپ ریزلٹس نہیں لے سکتے، یہاں پہ بہت سارے مافیاز ہیں، ان کے انٹرسٹ ہیں، تو یہ آپ جو اس کو کمپارٹمنٹلائز کریں گے تب یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ڈاکیومنٹڈ ہے لیکن کیا وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے سسٹم؟ تو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا ہے۔ آپ کے پاس ہر چیز پہ کیوز لگی ہوئی ہیں، بہت سارا پرابلم ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ نادرا میں میں نے اپنا نائکاپ بنوایا تو انہوں نے تیسرے دن نائکاپ میرے پاس ٹورنٹو میں تھا۔ ان کا سسٹم اتنا اچھے طریقے سے کام کرا ہے، اس کا مطلب ہے ڈیلیوری کہ سسٹم جی ان کی ڈیلیوری میں نے کوئی $100 سم تھنگ 150 دیے تھے، انہوں نے تیسرے چوتھے دن میرے پاس ڈیلیوری پہنچ گئی تھی کہ آپ کا یہ نائکاپ آ گیا۔ آن لائن تھا سارا کچھ، ہر چیز۔ اگر نادرا اتنا اچھا کام کر سکتا ہے، ایف بی آر بھی کر سکتا ہے، آپ کا کراچی میں ڈفرینٹ رجسٹریشن والے بھی کام کر سکتے ہیں۔ اب جب کہ آپ کے پاس یہاں پہ ابھی پچھلے دنوں کچھ میں ریسرچ کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ایک ہی پلاٹ کی 6 رجسٹریشنز ہو رہی ہیں۔ اب ایک کینیڈین یہاں پہ آ کے پلاٹ لینا چاہتا ہے کیونکہ میں ایک چھوٹا سا پورٹ فولیو بنانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ پلاٹس لینے ہیں، پھر میں کوئی پروجیکٹ شروع کروں، تو اس پہ پتہ چلا کہ جو سارا سسٹم مینول ہے رجسٹر پہ ہے اور رجسٹرز پہ، اور یہ ساری چیزیں اس طرح چل رہی ہیں۔ تو اس میں کتنی دیر لگے گی آپ سارے ڈاکیومنٹیشن کو اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے، اس کو آن لائن کرنے کے لیے؟ آپ کینیڈا میں ایک سسٹم ہے، جیسے کہ آپ پاسپورٹ بنوانے کے لیے گئے تو انہوں نے آپ کا پاسپورٹ دیکھا، آپ نے جلدی کرنا ہے، آپ $100 دے دیں ایکسٹرا، وہ آپ کا زیادہ جلدی بنا کے دے دیں گے۔ اگر آپ نے ریکویسٹ کر دی کہ مجھے ایمرجنسی ہے تو کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ کا ہم ایمرجنسی کے لیے یہ کر دیتے ہیں۔ تو اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے سسٹم، وہیں پہ ان کے اسکینرز لگے ہوئے ہیں، وہیں پہ کمپیوٹر لگا ہوا ہے، وہیں پہ وہ آپ کی پکچر لے لیتے ہیں جو آپ کے یہاں۔ ہاں، تو یہ چیزیں ہر جگہ کا انہوں نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر ہے، اس گھر میں وہی تاریں لگائیں گے جو اس کے اوپر جو کیبلز ہوتے ہیں جو اس اسٹینڈرڈ پہ پوری اتریں، تو آپ کو فائر کا پرابلم نظر نہیں آئے گا۔ وہی اسٹینڈرڈز رہیں گے کہ انسولیشن کیسی رکھنی ہے، اور اس کے لیے پھر سٹی اس کو وزٹ کرتی ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ فالو کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے۔ تو آپ ایک سسٹم بنا لیں، جیسے ISO 9001 ہے، ایک سسٹم ہے اسٹینڈرڈ کا، تو آپ بیوروکریسی کا بھی ایک اسٹینڈرڈ رکھ لیں۔ اب آپ نے ایگزامینیشن کے تھرو جس پہ لے رہے ہیں تو میتھس والا انٹرنیشنل ریلیشنز ڈیل کر رہا ہے، اور اکانومی والا کوئی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کر رہا ہے،
تو اس بیچارے کو جو اس نے 10 سال پڑھا ہوا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے بیسیکلی کیا کرنا ہے. وہ کلیریکل روٹین ڈاکٹر میں کام انجینئر بنا ہوا ہے, انجینئر ڈاکٹر بنا ہوا ڈاکٹر ہے. بنا ہوا, بالکل اسی طرح یہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو جب یہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی وائی نیشنز فیل, اس کتاب پہ میرا ایک آرٹیکل بھی تھا جو آپ ہی کے اخبار میں چھپا بھی تھا, پیشہ ور لوگ اور کامیاب ادارے. اب پیشہ ور لوگ کیسے ہوتے ہیں, وہ ان کا پروفیشنلزم ہوتا ہے. جی پروفیشنلزم ہوتا کیا ہے جی, ان میں آنیسٹی ہوتی ہے, انٹیگریٹی ہوتی ہے, اسکل سیٹ پراپر ہوتے ہیں, ان کو چیزیں کرنے کا پتہ ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے, اس پروسیس سے تھرو گزرتے رہتے ہیں بار بار. وہ اسکل جو ہے وہ آپ کی کانفیڈنس بن جاتی ہے. وہ کانفیڈنس آگے چل کے آپ کا کانفیڈنس بن جاتی ہے کہ آپ کا ایک ایریا میں, جیسے کہ آپ ٹی وی پہ یا اس پہ آپ بات کرتے ہیں, کویشچننگ کرتے ہیں, تو آپ کا ایریا مضبوط ہے وہ, تو آپ کو اس میں بہت جلد لوگ ہلا نہیں سکیں گے. بالکل اسی طرح آپ کا کانفیڈنس سے کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو آپ جب سسٹم ان پلیس کر دیں گے, ایک ٹیم کریٹ کر کے ریلیونٹ چیزوں کے لیے, تو آپ کا ہو جاتا ہے آرام سے. لیکن دیر شوڈ بی سم پولیٹیکل ول ان پلیس سو دیٹ دا پیپل کو ڈیسیجن میکنگ. ہاں, ڈیسیجن میکنگ ہماری اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہے. پرابلم یہ Pathetic. ہاں, ولنگنیس ٹو سرو پیپل نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ساتھ کہ ہم وہ بڑا اچھا ریلیونٹ آپ نے سوال اٹھا لیا اسی میں اپنے جواب میں, جی کہ جو قوم کو قوم بناتی ہیں, جو چیزیں, جیسے کیمسٹری میں 4 چیزیں ملا کر ہم ایک چوتھا کمپاؤنڈ بنا لیتے ہیں عنصرز کو ملا کے. تو قوم کی کو عناصر کو قائد اعظم نے 3 حصوں میں بانٹا تھا, تنظیم, ایمان, یکجہتی. اب وہ میں یکجہتی یا یونٹی, وہ ٹوٹنے کی وجوہات یہی ہے کہ ہر شخص اپنے پرسنل انٹرسٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے, قومی ریاست کے انٹرسٹ کو کوئی سرو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. افتخار صاحب, آپ نے بہت ہی بنیادی سوال اٹھائے ہیں اور یہ بیس ہے بیسیکلی. لیکن ہر کنٹری میں پرابلمس ہیں, ٹھیک, ہر کنٹری میں ڈفرینٹ نیشنز ہیں. کینیڈا میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ یونیک بلینڈ آف یونائٹڈ نیشنز ہے کینیڈا. ہر طرح کے لوگ ہیں اس میں. میں نے اسٹوپڈ بھی دیکھے ہیں, انٹیلیجنٹ بھی دیکھے ہیں, اور سوشلی ڈپینڈنٹ آن دی گورنمنٹ لوگ زیادہ دیکھے ہیں جو کہ ولنگ ٹو پے ٹیکسز نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں ہیں. اب اس پہ جو رول آف لا ہے, جو سیٹ آف رولز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے بیہیویئر کو ریگولیٹ کریں, وہ چیزیں ہیں. اگر آپ کچھ زیادہ بولیں گے, بعض ایک جگہ پہ میں نے دیکھا تھا کچھ, میں کنٹری کا نام نہیں لیتا, لیکن انہوں نے پاکستان کے حوالے سے باتیں شروع کر دی. اس کی کمپلینٹ ہو گئی, انہوں نے فون کر کے کہا کہ بھائی آپ یہ بند کریں, بیکاز دس از اے ڈفرنٹ کنٹری اینڈ یو آر ناٹ سپوز ٹو اسپیک اباؤٹ اینی ادر نیشنز. گڈ. تو یہ ان کا بیہیویئر چپ ہو گیا, اور وہاں پہ لوگ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں کہ وہ اس بات کو لائک نہیں کرتے, کیونکہ وہ آسانی سے آپ کے برین کو اٹھاتے ہیں, وہاں لے جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو بڑھا دیتے ہیں. اور جب ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ پیورلی کینیڈین ہو جاتے ہیں, تاکہ اس وقت تک کہ جب وہ بچے آپ کے پاس یہاں پہ آئیں اور کنیکٹ ہوں. نہ کہ آپ اس کو یہ کہ جب کوئی کینیڈین آتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ مجھے سیفٹی کا مسئلہ ہے, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, الیکٹریکل ایشوز ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کو حل کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پاس, ایک تو آپ کا جو پچھلے پروگرام میں تھا کہ ریمیٹنسز آپ کے پاس زیادہ آئیں گی, اور ان کے پلاٹ سیف ہوں, ان کی انویسٹمنٹ سیف ہو, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور اچھے طریقے سے ایک سسٹمیٹک وے میں ان کو آگے بڑھایا جائے, تاکہ آنے والی جنریشن بھی کہے کہ جی میں نے بھی یہ کام کرنا ہے اور مجھے اپنی کنٹری کو سپورٹ کرنا ہے. ایون میرے بچے بھی وہاں پہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وی آر پاکستانیز. ایک وطن کی تو محبت کا تو جواب ہی نہیں ہے نا. اور وہ وہاں کی سوشل کمیونٹی میں پاکستانی ڈریسز پہنتے ہیں جو میں یہیں سے امپورٹ کرتا ہوں, اور بہت زیادہ وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور وہ ابھی پچھلے دنوں مائی ڈاٹر شی واز اسٹڈنگ ان میک ماسٹر یونیورسٹی اینڈ شی واز ویئرنگ اے پاکستانی ڈریس اینڈ شی واز سو پراؤڈ. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی آپ کسی کو فائنینشلی اتنا ڈاؤن کر دیں کہ پھر وہ اپنے کنٹری سے محبت کرے, لیکن یہ کہ آپ اپارچونیٹی کریٹ کریں لوگوں کے لیے. اور پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ نیشنز کو فیل نہیں ہونے دیتے, وہ لیول پہ لے کے آتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ارریلیونٹ لوگ ارریلیونٹ کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پروڈکٹیوٹی نہیں آ رہی. تو بنیادی ہمارا جو پرابلمس آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ ہمیں ان پلیس کرنا پڑے گا اس سسٹم کو, اس میں بھی آئی ٹی خاص طور پہ آئی ٹی پہ کام کرنا پڑے گا. یعنی جیسے کیمرے بڑے شہروں میں لگنے سے جرائم کی شرح نیچے آ گئی. ایگزیکٹلی. آپ جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک سائٹ ہے میری, اس پہ میں نے کیمرے لگائے, یا کوئی بھی جگہ پہ جہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے, شیشے کی بلڈنگیں ہوتی ہیں, وہاں پہ میں سیکورٹی پروفیشنل ہوں,
تو وہیں پہ بم پلانٹ ہو سکتے ہیں. تو ایسی جگہوں پہ انٹری ایگزٹ کی جو جگہ ہیں وہاں پہ آپ 4K 8K کیمراز لگاتے ہیں تو آپ کے سیکورٹی کنسرنس کم ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس ایویڈنسز بھی آ جاتی ہیں, لوگوں کو ڈھونڈنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو آپ جتنے کیمرے لگائیں, اگر عام طور پہ لوگ کیمرے نہیں لگا رہے تو وہ دکاندار جو کہ وہاں رہتے ہیں وہ اچھے کیمرے لگائیں, اور وہ تاکہ ان کی سیفٹی میں اضافہ ہو. لوگ بولے کہیں گے جی میں نے یہاں نہیں جانا, اور کیونکہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو جو ہمارے تاجر برادری ہے جو دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں وہ صدر میں یا مختلف مالز کے اندر سیکورٹی کو انہینس کر دیں. اب ہمارے یہاں پہ جو سیکورٹی ہوتے ہے اس کا اکوپمنٹ ورک نہیں کر رہا ہوتا, وہ اتنا پرانا ہوتا ہے. وہ کہیں گے جی اس میں پسٹل ہوگا, تو آپ گھوم کے چلے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ اور وہاں پہ پسٹل ہو نہ ہو, بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی سسٹم ان پلیس کہ وہ پراپر تھرمو جو ڈائنامک کیمرز ہوتے ہیں ان کیمرہ کو یوز کر کے بیٹھے بیٹھے گاڑی کو اسکین کر دیں, کسی کو پرابلم نہیں. تو گاڑی کو اسکین کرنے کے بعد ان کے پاس وہی پرانا ایک چھوٹا اکوپمنٹ ہوتا ہے, اسی کو یوز کرتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ جو گیرٹ ہے جو آپ کی باڈی کو سرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے, ان کو سرچ پروسیجر کا نہیں پتہ. تو سیکورٹی اور سیفٹی بڑھے گی کیسے؟ اب ہماری یہ بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے طریقے سے ہم اپنی سیکورٹی کو بیٹر جو ہے وہ انسٹال کر سکتے ہیں ان پلیس, سو دیٹ پیپل شوڈ فیل سیف, اور وہ اپنا وہ چیزیں چلائیں. ہمارے پاس جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے بائک چلا رہے ہیں, مطلب جو وہ بچے جو کہ مائنر ہیں وہ بائکس چلا رہے ہیں اور وہ اسکول بھی جا رہے ہیں, ان کے بچے گاڑیوں میں سیٹیں نہیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ ہے. لیکن جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ یکجہتی, رول آف لا اور ایجوکیشن, یعنی محبت پیدا کرے گی وہ انسانوں میں. بالکل. اب میرے بچے اگر وہاں رہ کر پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو یہاں کے لوگ پاکستان سے کیوں نہیں محبت کریں گے؟ یو گیو دیم دا اپارچونیٹی ٹو لو پاکستان. ٹھیک ہے, آپ بڑے بڑے پومپ اینڈ شو نہ کریں کہ ہمارے ٹینک جا رہے ہیں, فریڈم موومنٹ ہے, پرانے آئیڈیاز ہیں. نو, گیو دیم دا فیسلٹی, گیو دیم اپارچونیٹی ٹو گو فار دی ایجوکیشن. انویسٹمنٹ کو لایا جائے, لوگوں کو لے کے جائے, خوشحالی دی جائے. بالکل. اور صرف انویسٹمنٹ لائی کیوں جائے؟ آپ کے پاس اتنا خود ہم لوگ ماشاءاللہ انرچ ہیں. پاور کو کم کر دیں آپ, پانی کو بچائیں, پاور کو بڑھائیں, اور اسے پھر آپ بجلی کریٹ کریں. اور آپ نے جو ایک بڑا نشاندہی کی کہ جب لوگ مسئلے میں رکاوٹ ڈال رہے ہوں تو آپ کو ٹیکنالوجی کی طرف چلے جانا چاہیے. ایک تو کیونکہ لوگوں کو پیپل بیہیویئر کین ناٹ بی چینج ود ان ایئرس, اٹ ٹیکس جنریشن. تو اس کا بہترین حل فورن کنٹریز یا یورپین جو ہماری کمیونٹیز ہیں انہوں نے یہ نکالا ہے کہ بھئی لوگوں پہ اتنا وقت برباد کرنے کے بجائے ٹیکنالوجی کی مدد سے لوگوں کو سزائیں بھی دی جائیں اور لوگوں کو بہتری کی طرف لے کے آیا جائے کہ آپ نے غلط کیا ہے. اس میں ان کا جو پالیسی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک کنٹری سے امپورٹ نہیں کرنا ہوتا بندہ, وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے امپورٹ کرتے ہیں, اس کو کمیونٹی کی شکل میں دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان میں سے پڑھے لکھے لوگوں کا ریکویزٹ رکھتے ہیں. وہ لوگ وہاں پہ آ کے رہتے ہیں, وہ اڈاپٹ کرتے رہتے ہیں, اس میں اڈاپٹیبلٹی میں ٹائم لگتا ہے. تو ان کی جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہوتی ہے وہ پیور کینیڈین ہوتی ہے. سر کہتے ہیں کہ کینیڈا اور جو امریکہ USA ان کے بیچ میں جو 3 بڑی جھیلیں ہیں ان کو انہوں نے آدھا آدھا بانٹا ہوا ہے, لیکن کوئی فوج اور سیکیورٹی اور یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وہ اپنے اپنے حدود کے اندر, دائرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم ٹریس پاس کرتے ہیں ہر رول کو. یعنی قومیں وہاں پر اس انداز سے سوچتی ہیں. دیکھیں اس میں اگر یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ وہاں یہ کیا وجوہات ہیں؟ وہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے, سیفٹی نہیں ہے, مانیٹرنگ نہیں ہے, سب کچھ ہے اور زیادہ ہے. دے اسپینڈ مور منی آن سیکیورٹی دین اینی ادر کنٹری, اسی لیے وہ کنٹری سیف ہے. لیکن وہ ویزیبل نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ایجنسیز کو ویزیبل کیا ہوا ہے کہ بھئی کوئی بھی ایجنسی ہے اگر وہ سیفٹی سیکورٹی بدنام کرنے والے میڈیا تیار پہلے بیٹھا ہوا ہے. میڈیا کا ایک اپنا ایک ایجنڈا ہے. نہیں وہ بھی ہاں وہ بھی خوب صحیح کہہ رہے. پاکستان کیا تو میڈیا ہے ہی نہیں, یعنی پارٹیوں کے میڈیا بن چکے ہیں. ہر جگہ ایسا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پورے طریقے سے آپ کبھی بھی کسی میڈیا کو مینوفیکچر نہیں کر سکتے. آلویز دیر آر 3-4 پارٹیز اینڈ دے ہیو دیئر اون میڈیاز, یو کین کمپیئر دیم اینڈ دے کین گیو یو دی پراپر آئیڈیا. لیکن سر مملکت کے جو حساس معاملات ہیں اس کی طرف وہ نہیں جاتے ہیں. دیکھیں ہم تو ملک کے حساس مسائل کو لوگوں کے درمیان ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ اس کے لیے جو ٹونیلٹی رکھتے ہیں, جو ہائپر پروفائل رکھتے ہیں, جیسے کہ میں نے 2-3 لوگوں کو دیکھا جس میں حفیظ پیرزادہ صاحب ہیں, ان کا لٹل سینس بیٹر ہے. حالانکہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں لیکن وہ اب اینکر بن گئے, ساری زندگی میڈیکل پڑھا ہے یا کچھ اور.
اسی طرح دوسرے اینکر ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں, اینڈ ہی واز ناٹ ایکچولی ڈاکٹر بٹ ہی بیکیم اینکر. وہ خود نمائی کا شوق رہا. ہاں, تو وہ جو گلیمر جو ہے میڈیا کا ایک گلیمر ہے اس پہ ہے. تو اب نے یہی کرنا ہے تو آپ پالیٹکس پڑھیں, لا پڑھیں, پھر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھیں, پھر آپ ایشوز پہ بات کریں تو زیادہ اچھا لگتا ہے. تو لیکن یہ کہ یہی چیز ہے کہ آپ اپنے کریئر کو پراپر طریقے سے ڈیولپ نہیں کر پاتے. جو پہلا سوال تھا آپ کا کہ ان کے درمیان بارڈر شیئرنگ ہے, بالکل ہے. سیکورٹی پیٹرول بہت زیادہ ہیں, دے اسپینڈ لاٹ آف منی. وہ 935 بلین کا ان کا سیکورٹی کا جو ان کے امریکہ اینڈ یو ایس ہے, صرف امریکہ کا, ٹھیک ہے, کینیڈا اور یو ایس ہے. کینیڈا کا الگ ہے, کینیڈا کا بہت کم ہے, لیکن ان کے سیکورٹی پیٹرولز بہت اچھے ہیں, ان کی گنز اچھی ہیں, ان کی اکانومی ٹھیک ہے, بٹ دے کٹ دا بجٹس آلسو اینڈ لیو دیئر اون مینز اینڈ دے اسپینڈ دا منی آن پیپل. تو امریکہ اور اس کے بیچ میں بارڈر پیٹرولز بہت ہیں, مانیٹرنگ بہت ہے, بوٹس چل رہی ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیٹلائٹس ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ کے لیے بہترین مثال یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ ایئرپورٹ جو ہے وہ ایک پریمیٹیو اسٹائل کا ایئرپورٹ ہے. اب اس میں کیمرے جو ہیں وہ پراپر نہیں ہے, سیکورٹی ٹائٹ ہے کیونکہ یہاں پہ بندے سستے مل جاتے ہیں کم تنخواہوں پہ, تو پھر وہ اس کو اس طرح چلانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ وہاں پہ آپ کو ویزیبل سیکورٹی پیٹرول جو ہے وداؤٹ گن آپ کو نظر آئے گی. لیکن اس کے اوپر مجھے پتہ ہے کہ ٹرمینل 3 کے اوپر 1400 کیمرے جو اسکینرز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. تو آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ ان اٹینڈڈ نہیں جا سکتی. پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ نکال لیتے ہیں, لیکن سیکورٹی, کووڈ سیکورٹی وہ بہت اچھی جرائم نہ ہونے کے برابر. یہاں تو پورا اگر معاشرہ ہے. وہاں جرائم ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کی پنشمنٹ ہیوی ہے. وہاں پہ لوگ سوشلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہاں پہ لوگ اس کو کرمنل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ایون لیڈر بھی بنا دیتے ہیں, ایون منسٹر بھی بنا دیتے ہیں, ایون پرائم منسٹر بھی بنا دیتے ہیں. تو یہ عجیب سی بات ہے. وہاں پہ کیریکٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کرمنل ریکارڈ ہے اینڈ دین یو کین بی اے پرائم منسٹر اور یو آر گوئنگ ٹو بی سم ون ایلس. یو میک اے مسٹیک, یو ہیو ٹو پے دا پرائز فار دیٹ. یہ وہاں کا ان کا سمپل فارمولا ہے. شکریہ سلیم صاحب, آپ نے انتہائی قیمتی وقت دیا. ناظرین, سیر حاصل گفتگو ہوئی, یقیناً آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی یاد رکھیں, اور اس چیز پر ضرور توجہ دیں کہ جو سلیم صاحب نے باتیں کہیں کہ کیریکٹر, اس کے بعد رول اور لا کی, یعنی بغیر کسی امتیاز کے ایپلیکیشن, کسی ڈسکرمنیشن کے. نمبر 3 کہ جہاں پہ ہیومن ایررز آ رہے ہیں وہاں پہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے. یہ ملک نہیں ہے, مدر لینڈ, ہوم لینڈ, ہماری کنٹری, آنے والے نسلوں کی ہماری کنٹری ہوگی. اگر یہ ہے تو ہم ہیں, اگر یہ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. لہٰذا اپنے انہی آخری الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.